انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ سنو، دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ اس کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جانا ہے۔ تمہاری یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے۔ پھر دیکھنا تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنیں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کی جائز تمنا کو پوری فرمائے اور ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ اللہ کن فرماتا ہے تو آخری لمحے میں بھی منزلیں بدل جاتی ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اور اللہ ان کا۔ تمہارا اس پہ یقین اور اس کا تمہیں سننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ سب سنتا ہے، وہ التجا رد نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ تہجد کے سجدے کبھی خالی نہیں جاتے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی شکرانے کے سجدوں میں بدل جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی تمہیں دعا کا حق نہیں دیتا، اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں جیسا بنا جن کو تو نے اپنے نیک کار بندوں میں رکھا۔ یقین کر کے تیری کن پر مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ جب دل میں خدا ہو تب معجزوں کی انتہا ہوتی ہے، اور تم اللہ کے دوست بن جاؤ، یہ دنیا کسی کی دوست نہیں ہوتی۔ کس بات کی فکر ہے، اب خدا سے مانگ تو لیا ہے۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی، اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہیں اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہوں۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد میں آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ اب تو عادت ہو گئی ہے بس اللہ کو بتانے کی۔ تم اپنے لیے تو چنتے ہو پر اللہ تمہارے لیے سب سے بہترین چنتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ تب تک صبر کرو جب تک معجزے نہیں ہوتے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ دعا میری امید ہے جو مجھے سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ تمہاری قسمت بہت اچھی لکھی ہے اللہ نے، اس کا لکھا تو خوبصورت ہی ہوگا نا۔
یقین رکھو تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک نہیں کیا کرتے۔ اور میرا رب سسکیوں میں پوشیدہ درد اور دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ مایوسی سے یقین کی طرف آؤ تو تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ جس یقین سے تم اللہ کو پکارتے ہو وہ اسی یقین سے سنتا ہے۔ زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ تمہاری بہتری میں صرف اللہ ہے، دنیا والے نہیں۔ سنو فکر نہ کرو، اللہ نگہبان ہے۔ یقین رکھو چھن جانے میں مصلحت خدا ہوتی ہے۔ سنو ہمیں تو بس اللہ کا آسرا ہے۔ تمہاری بہتری میں صرف اللہ ہے، دنیا والے نہیں۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ یک طرفہ محبت بس اللہ ہی نبھا سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تم کو اللہ سے قریب کر دے اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ ہر مشکل میں اللہ ساتھ ہے تو پھر یہ ڈر کیسا؟ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ تم اپنے لیے تو چنتے ہو پر اللہ تمہارے لیے سب سے بہترین چنتا ہے۔ اب کامیابی کے دن دور نہیں، اب اللہ تمہارے لیے کن کر دے گا۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھو کہ اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے تو اللہ کی شان ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تم تعلق تو رکھو اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ گر جاتی ہوں ہر ٹھوکر پہ، سنبھالنے والا میرا اللہ ہے نا۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہمیں الحمدللہ کا سبق دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو کیا پرواہ اس جہان کی؟ کیوں ہو پریشان اپنے نصیب سے، جب ساتھ ہے اللہ ہر چیز میں۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کے لیے جگہ ضرور لکھتا ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی تو لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں جیسا بنا جن کو تو نے اپنے نیک کار بندوں میں رکھا۔ جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لوگ کیسے گرا سکتے ہیں تمہارے معیار کو؟ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ بھر جاتی ہیں جھولیاں ایک نہ ایک دن صبر کرنے والوں کی۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو۔ جب اللہ چاہتا ہے تو دنیا کے چاہنے یا نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا اس پہ یقین اور اس کا تمہیں سننا،
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے تھے۔ مشکل اپنے حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ انسان کو بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ جب ہر طرف ناممکن حالات ہوتی ہیں، یاد رکھنا تبھی معجزے رونما ہوتے ہیں۔ دل کو اللہ سے جوڑ لو اور مقدر کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ سنو اب وہ وقت زیادہ دور نہیں، بہت جلد کامیابیاں تمہارا رخ کریں گی۔ یاد رکھو کہ اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ ابھی دعا کرو، کیا پتہ یہی قبولیت کی گھڑی ہو۔ جس یقین سے تم اللہ کو پکارتے ہو، وہ اسی یقین سے تمہیں سنتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ سنو، کبھی اللہ سے مایوس مت ہونا۔ لفظ ناممکن دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، عرش والے کے لیے نہیں۔ سنو شاید تمہاری تقدیر پہلے سے ہی بہت پیاری لکھی گئی ہو۔ وہ جو اس نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، وہ تمہاری سوچ سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ جب دل میں خیال ہو تو معجزوں کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ ہر خواہش پر کن کہنے والا ہے، وہ صبر کے بدلے صلے دینے والا ہے۔ نصیب کے پنے پر درج ہے تمہاری دعا، پھر کیسے نہ نصیب بدلے گی۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور بس چند آنسو۔ یہ نا امیدی کیسی، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگلا لمحہ معجزوں کا بھی ہو سکتا ہے، اگلے لمحے کی دعا قسمت کو مات بھی دے سکتی ہے۔ یا اللہ تہجد دے بغیر کسی غم کے۔ جب دعائیں قبول ہونے لگ جائیں تو پھر دعائیں مانگنا چھوڑ نہیں دیتے۔ کیوں ہو پریشان اپنے نصیب سے، جب ساتھ ہے اللہ ہر چیز میں۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو۔ جو فرشتے شام میں تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بیچتا ہوں۔